الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَإِلَى آخِرِ آيَةٍ صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. مجھے گھڑی کے نکیلی سوئیوں پہ چلنا ہے اور بڑے مختصر سے وقت میں کچھ کہنا بھی ہے. ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد حسین شاہ صاحب بخاری کے امانات کے امین، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر پیر محمد ذوالفقار شاہ صاحب نقوی بخاری کی جلوگری، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کا خوبصورت سایہ پیر سید احمد حسین شاہ صاحب کی اس گلشن پر درازی عمر کے ساتھ سلامت رکھے. اور میں دعا کروں گا آپ آمین کہہ دیں کہ رب ذوالجلال پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد حسین شاہ صاحب بخاری کے اس خوبصورت گلشن کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کریم ہر قسم کی نظر بد سے اس گلشن کو محفوظ فرمائے. اور ہماری خوش قسمتی انشاءاللہ استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پروفیسر مسعود حسین شاہ صاحب کی جلوگری جو ایک علمی شخصیت ہیں، انشاءاللہ آپ کا خصوصی بیان ہوگا. میں بطور سبق چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے جناب سے اجازت طلب کروں گا. ویسے بھی چونکہ اہل علم کی محفل ہے اور مجھے پروفیسر صاحب وہ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آیا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خوبصورت چہرہ کہ جن کے چہرے کی طرف دیکھ کے جناب ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ ہر وقت یوں لگتا ہوتا جیسے رحل میں قرآن پڑھا ہو. رسول کریم کا چہرہ اتنا خوبصورت لگتا تھا، ہر وقت ہم ان کو دیکھتے تھے. بلکہ یاد رکھنا صحابہ کرام، میں آپ کو علماء کرام تشریف فرما ہے، اگر میں غلطی کر لوں وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں. میں نے آج تک کسی عالم دین سے نہیں سنا، نہ کسی تفسیر میں پڑھا، نہ کسی استاد سے سنا. میں نے آج تک یہ مسئلہ کہیں نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہو اور صحابی جرت کرے کہ وہ تسبیح پڑھے. میں نے نہیں سنا نہ پڑھا ہے. بلکہ قرآن کی تلاوت بھی کوئی نہیں کرتا تھا. حضرت ابی بن کعب کے علاوہ ان کو بھی حضور خود فرماتے کہ آپ تلاوت کریں. باقی نماز کے بعد بھی اللہ فرماتا اے محبوب بقیہ نماز حجر پاک میں پڑھو. اگر بقیہ نماز بھی آپ یہاں پڑھیں گے تو آپ کے جو صحابہ ہیں یہ نماز نہیں پڑھیں گے، بس آپ کو ہی دیکھتے رہیں گے. یہ نماز کیا پڑھیں گے؟ لہذا آپ تشریف لے جائیں اپنے حجر پاک میں. کسی صحابی کی جرت نہ تھی کہ وہ رسول کریم کے سامنے تسبیحات پڑھے. کسی صحابی کی جرت نہ تھی کہ وہ رسول کریم کے سامنے تلاوت کرے، ذکر کرے، فکر کرے. ہاں وہ صحابہ تھے، وہ محمد وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، وہ ایک مقبول عبادت کیا کرتے تھے. ارے وہ کون سی عبادت تھی؟ وہ تلاوت کرتے تھے. وہ ٹکٹکی باندھ کر محمد مصطفیٰ کے چہرے کے دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اتنا ثواب رب کائنات میں نہ قرآن کو پڑھنے کا رکھا ہے،
اتنا ثواب رب کائنات نے نہ کعبے کے طواف سے رکھا ہے، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ تسبیحات سے رکھا ہے، جتنا ثواب رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کا رکھا ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ تھے۔ وہ صحابہ تھے، وہ زندہ باد، حسن مصطفیٰ زندہ باد، چہرہ مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، ذکر مصطفیٰ زندہ باد، اور احمد حسین شاہ زندہ باد۔ یاد رکھنا، میں گزارش کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جناب کی توجہ چاہوں گا چونکہ میں کوئی رٹا ہے تو ہو نہیں، آپ اگر آگے پیچھے دیکھیں گے نا نظریں ملاؤ، راول پنڈی سے لے کر کرور شریف تک بڑی کھلی جگہ ہے، مگر نظریں نہ پھیرو، نظریں نہ پھیرو۔ یہ جو نفوس قدسیات اپنے قبور میں آرام فرما ہے، یہ روحانی طور پہ اس وقت ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ہم سے سوال کیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، وہ کون سا درخت ہے جس کا نفع مومن کی طرح ہو؟ آپ میں سے کوئی، حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اے میرے غلاموں یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کا نفع مومن کی طرح ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، پر میں بولا اس لیے نہیں کہ سامنے صدیق اکبر تشریف فرما تھے، میں نے کہا جب بڑے بیٹے ہوں، اللہ اکبر، سامنے فاروق اعظم میرے والد گرامی تشریف فرماتے، سامنے عثمان غنی تشریف فرماتے، سامنے حیدر کرار تشریف فرماتے، سامنے ابو ذر غفاری تشریف فرماتے، سامنے بلال تشریف فرماتے، بڑے موجود تھے نا، مجھے پتا تو تھا پر بولا نہیں، مجھے پتا تھا کھجور کا درخت ہے پر میں بولا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب پہ سکتہ طاری ہوا نا، کسی نے بھی جواب نہ دیا، تو رسول کریم نے خود فرمایا کھجور کا درخت ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے، یہ تو وہی بات ہے جو میں نے رسول کریم سے سنی تھی۔ گھر جب گئے نا تو میں نے اپنے والد گرامی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا، ابا ایک گزارش کروں، جب رسول اللہ نے سوال کیا نا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا نفع مومن کی طرح ہو، تو پتہ مجھے بھی تھا، پر میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ بیٹھے تھے، اس لیے نہیں بتایا کہ بڑے بیٹھے تھے۔ فاروق اعظم رو پڑے، پر میں اچھا ہوا بیٹا سنو میری طرف دیکھو، پتہ مجھے بھی تھا، پتہ مجھے بھی تھا، پتہ ابو بکر کو بھی تھا، پتہ عثمان غنی کو بھی تھا، پتہ حیدر کرار کو بھی تھا، سب کو پتا تھا، مگر اگر ہم کہہ بھی دیتے رسول کریم فرماتے نہیں، اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ اٹھتے ہیں تو شریعت ہے، مصطفیٰ بیٹھتے ہیں تو شریعت ہے، مصطفیٰ جو فرماتے وہ شریعت ہے۔ لہذا میں گزارش کر رہا تھا، بڑے بیٹھے ہیں نا تو مجھے کلام کرنا نہیں چاہیے تھا، شاہ صاحب نے ہمیں اسٹیج پر بٹھایا ہے، استاد علماء پیر سید مسعود حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے، تو مجھے کلام تو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ان کا حکم ہے تو اگر اجازت ہو تو میں ایک دو باتیں کر لوں، میں تقریر شروع کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میں 2-4 منٹ مزید لگاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پانی موجود ہے اور پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا مناسب نہیں ہوتا، لہذا آپ ذرا توجہ فرماؤ۔ پتہ نہیں لوگوں نے عقیدے کہاں سے بنا لیے، وہ کہتے ہیں جی بابے تو شاعری، تمہیں کیا پتا 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر تم نے عقیدہ بنا لیا، تمہیں کیا پتا یہ کوئی یقین مسلک نہیں ہے، اس کے پشت پر محمد کا بلال کھڑا ہے، یہ کوئی یتیم مسلک ہے؟
تمہیں قرآن کا نہیں پتا، تمہیں رسول کریم کے فرمان کا نہیں پتا. ارے تم تو عارف کے کلام کو نہیں جانتے. قرآن کو سمجھنا، حدیث رسول کو سمجھنا، تم تو ایک عارف کے کلام کو نہیں سمجھتے. باب بلہ شاہ نے فرمایا کہ کھا حرام تے کر چوری تے سیدھا بہشتے جا. اللہ سمجھ آئی؟ دوبارہ عرض کروں، باب بلہ شاہ نے فرمایا کہ کھا حرام، یار بولو نا یار، کھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، بابا بلہ شاہ فرماتے کھا حرام، کھا حرام کہ کر چوری کہ سیدھا بہشتے جا. اللہ اکبر. مولوی نے جب یہ گل سنی، مجھے پنجابی آتے نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ذرا. مولوی نے جب یہ بات سنی ہے جسا صاحب، انہوں نے کہا جی اسلام کے دائرے سے بابا بلہ شاہ، تو ان کے والد گرامی کی خدمت میں علماء تشریف لائے، تو انہوں نے کہا حضور آپ کے جو جگر کے بارہ ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی کھا حرام کہ کر چوری کہ سیدھا بہشتے جا. کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کیسے اللہ کا بندہ ہے، کیسے سید ہے، کیسا عالم ہے. جو کہتے ہیں کر چوری، کھا حرام کر چوری کہ سیدھا بہشتے جا، ایک ہی شریعت ہے. اب نے فرمایا آؤ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. کہ اپنے بیٹے بابا بلہ شاہ سے کہا پتر ایک کل جناب نے کہی ہے؟ ہاں ابا جی میں نے کیا ہے. تو ذرا وضاحت فرما دے. یہ علماء بڑے پریشان ہے جی یہ بڑے پریشان ہے جی، تو تم سے ذرا وضاحت کر دو. تو فرمایا وضاحت تب کروں گا نا آپ پہلے دعا تو دے دیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. کوئی کر لیجیے، میں آپ ذرا دعا دے دیں تو میں نقطہ کھول دیتا ہوں. بابا بلہ شاہ نے فرمایا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ عالم ہے. فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا تسی عالم ہو؟ جی عالم. تو فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ کھا حرام کر چوری سیدھا بہشتے جا، تو تمہیں سمجھ نہیں آئی. میں تو قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کرتا، رسول کریم کے فرمان کے مطابق بات کرتا ہوں. کھا حرام، علماء سنو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کھا حرام یہ غصہ ہے. کھا حرام یہ غصہ ہے. رسول کریم نے فرمایا غصہ کھا جا، کھا حرام یہ غصہ ہے کہ کر چوری. نہیں پڑھا رسول اللہ کا فرمان کہ الصلاۃ باللیل والناس بالناس والناس بالنیام. کیا تم نے رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھا کہ کر چوری؟ رات کو چوری چوری اٹھ، جب سارا زمانہ سو جائے، سارے خوابے خرگوش میں سو جائے، خراٹے مارتے ہو، سارا زمانہ سو جائے اور تم چوری چوری اٹھ. الصلاۃ باللیل والناس نیام، چوری چوری اٹھ اور اپنی جبین کو اس کی گہمیز پہ اپنا سر خم کر اس کو راضی کر. چوری چوری اٹھ، عبادت کر، ریاضت کر اور سیدھا بہشتے جا. کر چوری. میں گزارش کر رہا تھا مولانا تو پلمبر کا کام کر کے اچھا لگتا ہے. ہاں یہ لوہے کے چنے ہیں، اس میدان میں آنا. تمہیں کیا پتا بابے کیسے ہوتے ہیں؟ تم نے تو بابے کی سنگت نہیں دیکھی. تمہیں کیا پتا بابے کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا
وہ مجدد الفزانی فرماتے کہ علم ایک مقصد ہے، علم ایک مقصد ہے، اور جب یہ علم حاصل ہو جائے تو علم مقصد نہیں رہتا، مقصود عمل ہوتا ہے، اور جب علم بھی نصیب ہو جائے، عمل بھی نصیب ہو جائے تو مقصود عمل بھی نہیں ہوتا، مقصود مقام اخلاص ہوتا ہے۔ یہ مزارات میں جو جلوگر آرام فرما ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو علم سے گزر کر، علم سے گزر کر، عمل سے گزر کر مقام اخلاص کے اعلیٰ منصب پر تشریف فرما ہے، اور صوفی جب علم سے گزر کر، عمل سے گزر کر، مقام اخلاص سے گزر کر جب اس مسند عالی پہ تشریف فرما ہوتا ہے نا، تو پھر وہ خود نہیں بولتا، اس کی زبان پہ رب تعالیٰ بولتا ہے، پھر خود نہیں دیکھتا، آنکھ اس کی ہوتی ہے، اس میں طاقت خدا کی ہوتی ہے، پھر وہ خود نہیں سنتا، کان اس کے ہوتے ہیں مگر اس میں طاقت خدا کی ہوتی ہے، کام اس کے ہوتے ہیں مگر اس میں قوت رب تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ میرے محترم یاد رکھنا، پھر وہ انہیں کچھ کہنا نہیں پڑتا، اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے، وہ اوپر سارے نظارے خود کرنا ہوتا ہے۔ حضرات وہ میاں بیوی گزر رہے تھے نا، میاں بیوی گزر رہے تھے تو ایک بابا تھا، توجہ جناب کی توجہ ورنہ گاڑی سے رہ جاؤ گے، توجہ توجہ، میاں بیوی گزر رہے تھے دونوں، ایک بابا، بابا بند کا گلاس پینے والا بابا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو شراب پینے والا ہو، بد کردار ہو، بے نمازی ہو، ہمارا تعلق اس بابے کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق تو اس بابے کے ساتھ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے چہرے کو دیکھو، اِذَا رُؤُوا ذُکِرَ اللَّهُ، جب چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ شان اولیاء، شان اولیاء، چہرہ دیکھو، کردار دیکھو، جمعتیں دیکھو، خلوتیں دیکھو، سخاوت دیکھو، معاملات دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ اِذَا رُؤُوا ذُکِرَ اللَّهُ، وہ آگ پہ ہاتھ گرم کر رہا ہے تو میاں بیوی گزر رہے تھے تو بیوی کو ٹھوکر لگی اس لکڑی سے، وہ لکڑی اس خاتون کو ادھر ماتھے میں لگی، اور جب ماتھے پہ لگی تو اس کا جو خاوند تھا اس نے وہی ڈانگ اٹھائی اور اس بابا کے سر پہ دے ماری۔ جب بابا جی کے سر پہ دے ماری، بابا نے اوپر دیکھا بھی نہیں، کون آیا، کس نے مارا، کدھر سے آیا، چلے گئے۔ گھر پہنچنے کی دیر تھی، ابھی چارپائی پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک کمرے سے، کچے مکان تھے، کمرے سے ایک شاطیر نکلا اور اس کے خامند کو وہاں لگا جہاں اس نے بابے کو مارا تھا۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا جی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اپنی میری غلطی ہے، آپ نے بابا کو ویسے مار لیا، غلطی تو میری اپنی تھی، ٹھوکر میں نے مجھے لگی، اس میں بابا کا کیا قصور تھا، تو لہٰذا جلدی کرو واپس چلتے ہیں، بابا سے معافی مانگتے ہیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑا عذاب آ جائے۔ بندہ بڑا سمجھدار تھا، بندہ اگر اللہ کی گرفت میں نہ ہو نا، ان بطش ربک لشدید، تو پھر ہدایت آ جاتی ہے، غلطی کے بعد راستہ مل جاتا ہے، اور صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر گھر آ جائے بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ گیا، وہ بیوی کے ساتھ چلا گیا، تو بیوی میاں بیوی دونوں گئے تو بابا جی ادھر ہی بیٹھے تھے، تو اس نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بابا جی معاف کرو، معاف کرو جی، غلطی ہو گئی۔ تو 3 دفعہ جب کہا تو بابا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کون سی معافی، خیر تو ہے، کون سی معافی، کیا معافی، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی وہ گستاخی مجھ سے ہوئی تھی۔ وہ کیڑی گستاخی؟ وہ کل وہ جو مارا تھا میں نے گستاخی کی تھی، وہ میں نے آپ کے سر پہ جو ڈنڈا مارا تھا نا جی، وہ میں بدقسمت تھا۔ اچھا 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 اچھا، وہ آپ تھے؟ میں تو امر ربی سمجھ رہا تھا، میں نے کہا اسی کی مرضی ہے، کوئی آیا اس کی مرضی تھی مار کے چلا گیا۔ ہاں ہاں ہمیں تو اس سے غرض نہیں کوئی مار کے چلا جائے۔ ہاں اچھا 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 وہ آپ تھے؟
جی میں تھا تو اچھا آپ نے مجھے مارا. تو اس کے بیوی کی طرف دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے خاوند ہے؟ جی. اس کو آپ سے پیار ہے نا؟ جی پیار ہے. تو اے بی بی حوا کی بیٹی مجھے یہ بتا جب تجھے تکلیف پہنچی تو آپ نے اپنے خاوند کو مجھے مارنے کے لیے کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں گستاخی کر سکتے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا. تو اس نے کہا آپ نے تو نہیں کہا مگر اس نے مجھے مارا اس لیے کہ اس کو تجھ سے پیار ہے. تو سنو ہم سے بھی تو کوئی پیار کرتا ہے نا. ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ہم بد دعا کسی کو نہیں دیتے, وہ ہمارے بدلے خود لیا کرتا ہے. ہم کسی کو بد دعائیں نہیں دیتے. حضرات وقت کی قلت ہے. استاد العلماء پیر سید مسعود حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے, آپ کا بیان بھی ہے, اور پھر انشاءاللہ آخر پہ ہم اپنے شاہ صاحب کے لیے پورا سال ترستے ہیں ان کے دیدار کے لیے. سچی بات ہے ہم تو ان کے دیدار کے لیے آتے ہیں اور ان کی شفقتوں کو لینے کے لیے آتے ہیں اور اس بابا جی کے گلشن کو دیکھنے آتے ہیں. رب تعالیٰ کریم ہمارے بابا جی کے اس خوبصورت گلشن کو سدا سلامت رکھے, آباد رکھے. دور و نزدیک سے تشریف لانے والے ہر ایک پھول کی اللہ حفاظت فرمائے. اور شاہ صاحب کے لیے دعا کرو رب ذوالجلال اقتدار شاہ صاحب کی بلا اور پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب اور پھر جتنے بھی سادات کرام ہے ایک ایک کا نام الحمدللہ ہمارے دل پر لکھا ہوا ہے. رب تعالیٰ پورے گلشن کی حفاظت فرمائے اور رب تعالیٰ مائی صاحبہ مامتا کا سایہ خدا تا دیر صحت سلامتی کے ساتھ ہم سب کے سروں پر درازی عمر کے ساتھ صحت سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.